بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیرون ملک بسنے والے پاکستانی مزدور۔ ان کے لیے بہت ہی خوشخبری کی یہ خبر ہے، لیکن اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق ہر آنے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ EOBI میں جہاں بہت سی خرابیاں ہیں وہاں اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ آج ایک بہت اچھی خبر آئی ہے۔ یہ خبر پینشنرز کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ پورے پاکستان کے بیمہ داروں کو، پینشنرز کو، بیرون ملک محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ بیرون ملک جو بسنے والے پاکستانی مزدور ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ غور سے سنیں۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ یہ ایک انگلش نیوز ہے اور اس کی ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ یہ اجلاس 3 اکتوبر 2022 کو منعقد ہوا۔ اب ہم آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بتائیں گے اور پھر اس کو ہم اردو میں کنورٹ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ Federal Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development Saaجد Hussein طوری صاحب said that all laborers working at borders would be registered within Employees of and Workers Welfare Board, that they can get all benefits and their children be provided better health and educational facilities۔ اب ہم اس کی اردو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ بیرون ملک کام کرنے والے جو پاکستانی مزدور ہیں ان مزدوروں کو EOBI کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جائے گا تاکہ وہ تمام سہولیات حاصل کر سکیں اور وہ تمام برات بھی حاصل کر سکیں اور ان کے بچوں کو تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی تلقین کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اب انگلش میں ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی اردو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ The minister advised the authority to prefer and encourage and support local population engagement in the cross-border trade and maximize employment opportunities should be provided to them, said a press release issued here Monday۔ اب ہم اس کی اردو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ یہ سوموار کے دن ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صنعت پار تجارت میں مقامی آبادی کی سہولیات کو ترجیح دیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی حمایت کریں۔ ان کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، The minister also advised the authorities to take all measures for the protection and welfare of laborers working in loading and offloading at border۔ اور انہوں نے مقامی لوگوں کو حکام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرحد پر لوڈنگ اور آف لوڈنگ میں کام کرنے والے مزدوروں کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات بھی کریں اور بہبود کے لیے بھی تمام تر اقدامات کریں۔
He informs the local that works on Scott Cadet College Parachanar would be started soon. That would certainly play a great role in enhancing the literature. He said the equal opportunities for both males and females should be provided. انہوں نے کہا ہے کہ پاراچنار میں جو اسکاٹ کیڈٹ کالج ہے اس کا جلد کام شروع کیا جائے گا جو شرح خواندگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور مرد اور خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ دہشت گردی کی وجہ سے اپنی تاریخ کے مشکل دور سے گزرا ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہماری پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں بزرگوں کی لاتعداد قربانیوں کے بعد امن بحال ہوا ہے۔ ہماری تمام توجہ تمام شعبوں میں علاقے کی ترقی پر مرکوز ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو EOBI کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ جو لوگ EOBI یعنی کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ EOBI کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، اس حوالے سے جناب ساجد حسین طوری صاحب نے حکام کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ بارڈر پر کام کر رہے ہیں، بیرون ملک کام کر رہے ہیں، ان کو EOBI کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو تعلیم اور ہیلتھ کی بہتری کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس شاندار کامیابی پر ہم اپنے چینل کی طرف سے جناب ساجد حسین طوری صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ چینل آپ سب لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کو سپورٹ کریں اور اس چینل کی آواز بنیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔